اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ میں ہم نے کل کہا تھا کہ اگر آپ کے تو خیر آپ اور ہمارا مال ہی نہیں ہے، مختلط ہونا تو فرق ہے مال ہونے پہ، یعنی مالدار ہو تو پھر وہ حلال و حرام سے مختلط ہو جائے گا۔ اگر ایک مال مختلط ہو گیا، اس کے بعد آپ نے اس پہ خمس بھی دے دیا، خمس دینے کے بعد مالک پیدا ہو گیا اور مالک آگے کہتا ہے کہ میرا پیسہ مجھے واپس کرو، آپ ضامن ہیں یا ضامن نہیں ہیں؟ کل ہم نے کہا، صاحب عروہ نے کہا آپ ضامن ہیں، آپ کو پھر جو صاحب مال ہے اس کو بھی پیسہ دینا ہے۔ ٹھیک، یہاں سوال پیدا یہ ہوا کہ بھائی صاحب مال کو پیسہ کیوں دینا ہے؟ میں نے تو شر کے کہنے پر خمس دیا ہے، میں نے کو اپنے سے تو کچھ نہیں کیا، مجھے کہا یہ مال اگر مختلط ہو گیا ہے تو آپ لے جا کے خمس دے دو۔ میں نے خمس دے دیا، میں نے جو غریبوں کو دے سکتے غریبوں کو دیا، غریب مجھے نہیں ملا، جو مسئلہ ہوا حاکم شر کو ہوا، میں نے حاکم شر کو جا کے دے دیا۔ یہ اب جا کے ان سے مانگوں، غریبوں سے واپس لوں، حاکم شر سے مانگوں گا نہیں، پھر کیا تم ضامن ہو، اپنے پیسوں سے دے دو۔ بھائی میں کیسے ضامن ہوا؟ روایات میں ہے کہ بھائی آپ کو اگر مال مختلط ہے حرام سے، آپ نے خمس دے دیا، اس کے بعد باقی مال آپ کے لیے حلال ہے، یعنی آپ کا ہے، میں اپنے مال سے کیوں دے دوں؟ پہلے میں نے اس کا مال کھایا تھا، اب وہ میرا مال کھائے۔ یہ تو پھر بات واضح نہیں ہوئی، سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آیت اللہ خوئی آپ کی مدد کے لیے آئے، وہ کہتے ہیں جی کوئی ضامن وامن نہیں ہو، اگر آپ نے دے دیا ہے تو پھر آپ کے لیے ضمان نہیں۔ آپ کہیں گے بھائی ہم ابھی تقلید تو آیت اللہ سیستانی کے کر رہے ہیں، آیت اللہ خوئی کہہ رہے ہیں ضامن نہیں ہے، تو کیا کریں ہم اس کو؟ اگر پرانے لوگ ہوں ان کی تقلید باقی ہے ان کے لیے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ابھی ہم یہاں کو مسئلہ، یہ سارے مسائل عمل کے لیے نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسائل ہمارے لیے مبتلا بے ہی نہیں ہے نا، مال ہی کوئی نہیں تو مختلط کیا ہونا ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اذا تبین المالک بعد دفع الخمس کان ضامنا له علی الاحوط لزوما، وہ بھی ضامن ہیں کہتے ہیں، البتہ علی الاحوط، وہ بھی احوط لزومی ہے۔ اچھا، اگر خمس دینے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے کہ جو حرام ہے وہ اکثر من الخمس ہے، پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کو ناقص دینا پڑے گا۔ خمس آپ کے لیے تب تھا جب آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم نے پہلے کہا ہے نا، آپ نے خمس دینا ہے، کب دینا ہے؟ خمس تب دینا ہے جب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ مقدار کتنا ہے۔ اگر مقدار معلوم ہو گیا کہ اس سے زیادہ تھا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو زائد بھی خمس دینا پڑ جائے گا۔ ٹھیک، واپس آ جائیں ضمان پہ۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ یہاں ضمان نہیں ہے، ٹھیک، اس لیے کہ ضمان آپ کہاں سے لائے ہو یہ بتاؤ ہمیں۔ ضمان یا قاعدے ید کی وجہ سے آتا ہے، ٹھیک، یعنی یہاں پر اگر آپ ضامن ہیں تو کیوں؟ قاعدے ید کی وجہ سے، یہ مال کیونکہ میرے ہاتھ میں ہے اس لیے میں ضامن ہوں۔ تو اگر اس قاعدے ید کی وجہ سے میں ضامن ہوں تو مالک ملے یا نہ ملے کیا فرق پڑتا ہے، میں پھر ضامن ہوں نا۔ آپ نے کب ضامن بنایا ہے؟ آپ نے مجھے کب ضامن بنایا ہے؟ مالک کے ملنے پر۔ آپ نے کہا اگر مالک پتہ نہیں ہے خمس دے دو، اب میں نے خمس دے دیا، کیا ہوا؟ کہا بالکل زبردست ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا، باقی آپ کے لیے حلال ہو گیا، یہ کہا تھا نا آپ نے۔ اچھا، اب مالک آ گیا اور وہ کہہ رہا ہے میرا مال، آپ کہتے ہیں تم ضامن ہو، میں کہتا ہوں میں کیوں ضامن ہوں بھائی؟ اس کے مانگنے کی وجہ سے تو میں ضامن نہیں ہو جاؤں گا نا، یعنی آپ مجھ سے یہ مانگیں، میں کیونکہ آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں اس لیے میں ضامن ہوں، یہ تو کوئی بھی نہیں ہوا۔ ضمان کہاں سے آتا ہے؟ قاعدہ ید کی وجہ سے آتا ہے، یہ چیز میرے ید میں تھی، کیونکہ میرے ید میں تھی اس لیے میں اس کا ضامن ہوں، میں نے اس کو اتلاف کیا ہے۔
ٹھیک. آیت اللہ خوئی یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ضامن ہوں چی مالک ملے چی مالک نہ ملے میں ضامن ہوں. میں ضامن ہوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں اپنی وصیت میں لکھ جاؤں گا کہ بھلے میں نے خمس دے دیا ہے، اس کے باوجود یہ جو 4 لاکھ روپیہ ہے جو میں نے مثلا خمس میں دیا ہے یا 5 لاکھ روپیہ جو بھی آپ اس کو فکر رکھ لیں، یہ میرے ذمے پر ہے، میں اس کا ضامن ہوں. ٹھیک نا؟ ضامن ہونے کا مطلب یہ نہیں میرے ذمے پہ آ گیا. کیوں آیا؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ تھا، کسی نے بھی نہیں کہا اس خمس دے دیا. وصیت بھی کرو، کسی نے کہا ہے؟ کسی نے. خمس دے دیا، ضامن ہے، اگر وہ نہیں ملتا کسی نے کہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا. ٹھیک. اگر میں ضامن ہوں تو یہ ضامن کا دین ہے، قرض کی طرح ہے. قرض مجھے وصیت کر کے جانا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال یوں ہی تقسیم نہ کر لینا، بھائی میرے اوپر اتنا قرض ہے، میرا قرض ادا کرنا. بات واضح ہے؟ ٹھیک. اچھا، یہاں پر آیا یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ ضامن نہیں ہوئے نا، خوئی کے بقول آپ ضامن نہیں ہوئے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر ضامن ہو تو پھر ہمیشہ ہو. ہمیشہ کوئی نہیں کہتا، یعنی مالک نہ ملنے پہ کوئی نہیں کہتا، وصیت میں لکھو کوئی نہیں کہتا. یہ ملنے پہ ضامن ہو گیا، یہ ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے. ٹھیک. آیت اللہ خوئی کے شاگردوں نے ہی جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ زمان جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں. آپ کی بات 100% درست ہے، آپ ہمارے استاد ہیں، آپ کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی ہے. اگر اس سے مراد زمان اصطلاحی ہو تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جو زمان اصطلاحی ہے، اصطلاح میں جسے ضمانت کہا جاتا ہے، وہ ذمے پہ ہوتی ہے، اس کا مالک کے آنے اور نہ آنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ قرض کی طرح ہے، دین کی طرح ہے. وہ جب آپ کے ذمے پر ایک چیز ہے تو اس کو مالک تک پہنچانا واجب ہے. خود پہنچا سکیں گے خود پہنچائیں گے، خود نہیں پہنچا سکیں گے تو وصیت میں لکھ جائیں گے کہ یہ اتنا چیز میرے ذمے پر ہے. جیسے فرض کریں قرض لیا ہوا ہے، وہ جو قرض جس سے آپ نے قرض لیا وہ یہاں نہیں ہے، ابھی آپ کے پاس ابھی پیسے نہیں ہے، میرے پاس ابھی اگلے سال پیسے آئیں گے، میں نے آپ سے قرض بھی اگلے سال کے لیا، لیکن میں اپنی وصیت میں تو لکھ جاؤں گا نا کہ اگر میں مر گیا اگلے سال جب میرے پیسے آئے وہ قرض جس نے لینا ہے وہ وہاں آ جائے، اس کو دے دینا. ٹھیک. یہاں یہ آیت اللہ خوئی کے شاگرد ہی ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر اگر یہ زمان اصطلاحی ہو تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں یہ زمان اصطلاحی نہیں ہے. یہ زمان کیا ہے؟ حکم تکلیفی ہے. حکم تکلیفی ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ ضامن نہیں ہو، آپ کے ذمے بھی کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے خمس دے دیا، ختم ہو گیا. لیکن اگر وہ مل گیا مالک اور آ کے اس نے مانگ لیا تو پھر آپ کو دینا پڑے گا. یہ اصطلاحاً زمان نہیں ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے تعبیر زمان سے کیا ہے، صرف اتنا سا ہے. ٹھیک. ہاں. دلیل ثانی زمان کے لیے کیا ہے؟ قاعدہ اتلاف ہے. یعنی ایک تو قاعدیت کی وجہ سے آپ ضامن ہوئے تھے نا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس لیے آپ ضامن ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے تلف کیا ہے، میرے ہاتھ میں نہیں تھا، آپ کے ہاتھ میں تھا. ٹھیک. میں نے یہاں سے گولی مار کے آپ کا جانور مار دیا، میں کیوں ضامن ہوں؟ اس لیے کہ قاعدہ اتلاف آ رہا ہے. ٹھیک. قاعدیت کی وجہ سے تو ضامن نہیں ہوئے، قاعدہ اتلاف کی وجہ سے ضامن ہوتے ہیں یا ضامن نہیں ہوتے. پھر میں نے اتلاف بھی نہیں کیا. میں نے اگر خمس دیا ہے اور صدقہ دیا ہے تو یہ شارع کے حکم پہ دیا ہے، اسے اس کا ثواب مل رہا ہے، اس کا کوئی چیز تلف نہیں ہوا ہے. ٹھیک.
وہ تو یہاں تلف ہو جانا تھا اگر وہ خود استعمال کرتا. میں نے تو اللہ کی راہ میں دے دیا, وہ تلف نہیں ہوا. ٹھیک, بس یہاں پر کیونکہ کوئی اتلاف نہیں ہے اس لیے ضمانت کا کوئی مطلب ہی نہیں. ٹھیک. ثانیاً اگر آپ کہیں یہی صدقہ دینا اتلاف ہے, اس مالک کی نسبت تو اتلاف ہے نا. ہم کہیں گے اگر مالک کی نسبت اتلاف ہے تو مالک ہو یا نہ ہو دونوں صورت میں ضامن ہونا چاہیے تھا. آپ نے یہ صرف مالک کے آنے کی صورت میں ہمیں کیوں ضامن کر دیا؟ بات واضح ہے جی. ہاں. یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ دوبارہ وہی ہے. جواب جو ہے ہم کہیں گے یہاں پر آپ کی بات 100% صحیح ہے. ضمان اتلاف کی صورت میں ہے, لیکن یہاں ضمان نہیں ہے, ضمان اصطلاحی نہیں ہے. یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں یہ ہوا ہے کہ آپ نے ایک شرعی کام کیا تھا. شروع کام شرعی نہیں تھا, جرم تھا جو اختلاط ہو گیا. اس کے بعد شارع نے آپ کی آسانی کے لیے کہا کہ آپ کیا کرو, خمس دے دو. مالک کے آنے کے بعد مالک نے جب مطالبہ کیا اور کہا میں راضی نہیں ہوں, خمس دو, میرا مال تھا, تو آپ وہ خمس واپس نہیں لے سکتے ہیں. آپ پر ایک حکم تکلیفی اور آ جاتا ہے کہ اتنا پیسہ اس کو دے دو. یہ ضمان اصطلاحی نہیں ہے. ضمان اصطلاحی ہو تو آپ کی سارے وہ باتیں اس پہ وہ تھا, وارد تھا. ٹھیک. ہاں. پھر ہم کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی مال ملا ہو, لقطہ, یہ تو مال حرام ہے نا, ملا ہے, آپ نے اس کو کیا کر دیا, اعلان کیا وہ نہیں ملا, میں نے اس کو صدقہ دے دیا, بعد میں وہ پیدا آ گیا ادھر آپ کے پاس کہ نہیں مجھے تو اپنا مال چاہیے, کیا حکم ہے؟ جی سمجھ نہیں ہے جی. آپ ضامن ہیں نہ زبان شرعی, ٹھیک ہے نا. وہ مانگے, روایت کہتی ہے اگر وہ آ کے لقطہ میں جس میں آپ کا کوئی قصور بھی نہیں ہے, آپ کو ایک چیز پڑی ہوئی ملی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا قصور صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا لیا ہے, پھر آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے, آپ نے چرایا, کوئی غیر شرعی کوئی کام نہیں کی. ٹھیک. اگر وہ شخص آ جائے اور وہ آپ سے مانگے کہ مجھے اب دو, تو آپ اسے کہیں گے یار اجر لینا ہے یا مال لینا ہے, میں نے تو صدقہ دے دیا, وہ اجر تم لے لو, اور صدقہ بھی میں نے تمہاری طرف سے دیا, اپنی طرف سے تو نہیں دیا. وہ آپ دیں جس مرضی کی طرف سے, جب مال اس کا ہے تو اجر اسی کو جائے گا. ہم میں سے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے اگر میں نے کہیں کوئی کار خیر کیا ہے تو میرا نام اگر وہاں نہیں لگ رہا اور اگر لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے تو پھر تو یہ کار خیر میرا نہیں ہوا. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ کار خیر کسی اور نے آپ کے پیسے سے کوئی اور آگے آگے بڑھ کے کر رہا ہو, نام اس کا ہو رہا ہو, تو اس کو ملے گا کریڈٹ سارا ثواباً, دنیا کا کریڈٹ تو وہ لے جائے. کہتے ہیں ایک شخص تھا, اس کا نیت تھی ہر جمعرات, آج جمعرات ہے اور کوئی ایسی نیت والا ہو یہاں آپ کے لیے بکرا لیا ہے, وہ ہر جمعرات ایک بکرا کاٹ کے دے دیتا تھا, اور خود اس کو کاٹنا نہیں آتا تھا, ذبح کرنا نہیں آتا تھا کوئی. ایک دن اس کا ملازم نہیں تھا, ذبح کرنے والا کوئی نہیں تھا, وہ بکرا لے کے گلی میں آ گیا کہ کوئی گزرتے ہوئے لوگوں سے پوچھے کہ بھئی یہ میں اپنے والد کے لیے صدقہ کرتا ہوں, اس کا ثواب جو ہے میرے مرحوم والد کو ملے. تو ایک آدمی نے کہا میں کر دیتا ہوں, مجھے ذبح کرنا آتا ہے. اسے ذبح کرتے ہوئے نیت کیا کہ یہ میں ذبح کر رہا ہوں میں اپنے والد مرحوم کے لیے. اس کو چھوڑ کے اس کے سامنے, اس نے کہا تو جو مرضی بکتا رہے, جس نے ثواب دینا اسے پتا ہے کدھر پہنچانا. تو آپ اس سے کہیں گے کہ بھئی اجر لینا ہے یا اپنا مال لینا ہے. اگر وہ کہ میں اپنا مال لینا ہے, اجر وجر مجھے کیا کرنا ہے. تو روایت کہتی ہے کہ پھر آپ اجر آپ کا ہو جائے گا, پہلے آپ کا نہیں تھا, مال اس کا ہو جائے گا. ٹھیک. بس ہمیں جو چیز سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلمہ ضمان ہے, ایک ضمان شرعی ہے. ضمان شرعی کیا ہے؟ نقل المال الی من ذمہ الی ذمہ.
ایک ذمے سے دوسرے ذمے پہ اگر آ جائے تو یہ ضمان ہے، یہ ضمان شرعی ہے۔ اگر وہ میرے ذمے پہ آ گئی ہے تو مالک پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یعنی مل رہا ہے نہیں مل رہا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ میرے ذمے پہ ہے، مجھے وصیت کرنی پڑے گی۔ آیت اللہ خوئی کے سارے اعتراضات وہاں پہ وارد ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک دفعہ ضمان کا مطلب کیا ہے؟ نقل المال من ذمہ الی ذمہ نہیں ہے۔ آپ بینک میں ضمانت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ قرض لے رہے ہیں، میں ضامن، آپ کے ذمے پہ آ جاتا ہے، اس کے ذمے سے نہیں، اسی کے ذمے پہ رہتا ہے۔ نقل المال من ذمہ الی ذمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرض وہی لے گا، ادا بھی وہی کرے گا۔ اگر وہ ادا نہ کرے تو آپ کے ذمے پہ آ جائے گا، وہ آ کے آپ سے لے لے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں تھی، آپ کے پاس پراپرٹی تھی، بینک نے کوئی چیز ایسی رکھنی تھی جس سے وہ چھین سکے۔ آپ کو جو گارنٹر بنا رہا ہے، ضامن بنا رہا ہے، وہ اس لیے بنا رہا ہے، ٹھیک۔ تیسرا ضمان کیا ہے؟ یہ دونوں نہیں ہے، نقل مال من ذمہ الی ذمہ بھی نہیں ہے، نہ دینے کے وقت آپ دیں یہ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک حکم شرعی ہے کہ اگر ایک شخص آئے، وہ مالک مال ہو، اس نے آپ سے مال کا مطالبہ کیا تو آپ کو مال دینا پڑے گا، وسلام۔ یہ ضمان آپ کے ذمے پہ، آپ کے ذمے پہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ یہ جو ضمان بمعنی ثانی و ثالث ہے، ٹھیک، یہ ضمان اصطلاحی نہیں ہے، ٹھیک۔ اب آپ ضامن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جی، آپ ضامن ہو گئے بمعنی تکلیف شرعی، ٹھیک۔ اور یہ جو ضمان ہے، یہ ایک جگہ کا، یہ والا ضمان کہ اگر مالک آئے اور وہ مانگے تو آپ کو دینا پڑے گا، یہ ایک مال مختلط حلال بالحرام میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا کہاں ہے؟ جہاں پر مجہول مالک ہے اور آپ نے صدقہ دے دیا، خمس دیا، پھر بھی آپ ضامن۔ مجہول مالک ہے، آپ نے قصب نہیں کیا، ایک مجہول مالک مال ملا، ٹھیک ہے نا، اس مجہول مالک کو آپ نے صدقہ دے دیا، ٹھیک۔ یعنی اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ نے اپنے پارٹنر کا مال غصب کیا ہے، ایک دفعہ آپ کچھ لوگ شریک ہیں، آپ نے غصب کچھ بھی نہیں کیا، حرام بھی کچھ نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں اب اس کا مالک کون ہے۔ ایک چیز یہاں آپ کے مال میں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ زیادہ وہ تھے، شریک تھے، اس میں سے اس کا مالک کون ہے؟ یہ مجہول مالک ہوگی، پتہ نہیں، ٹھیک۔ اچھا، تیسرا جو ہے ہم نے کہا وہی لقطہ، جو آپ کو مال پڑا ہوا ملے، ٹھیک۔ ان تینوں میں ضمان اصطلاحی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ نقل مال من ذمہ الی ذمہ نہیں ہے۔ اگر وہ ضمان اصطلاحی ہو تو آپ کے سارے اعتراضات وارد ہو جائیں گے۔ یہاں ایک حکم تکلیفی ہے، ٹھیک۔ خوب، اس حکم تکلیفی کے لیے ہمیں کوئی دلیل چاہیے نا۔ ہم نے جیسے آیت اللہ خوئی نے کہا، اور بالکل صحیح کہا، کہ آپ ضامن کہتے ہو تو یہ ضمان یا قاعدہ ایت کی وجہ سے آئے گا یا قاعدہ اطلاق کی وجہ سے آئے گا۔ قاعدہ ایت اور اطلاق کی وجہ سے آئے گا تو دونوں صورت میں آئے گا، چیز وہ مالک ملے چیز مالک نہ ملے۔ ہم نے کہا یہ وہ ضمان نہیں ہے، اس ضمان پہ جو قاعدہ ہے، قاعدہ ایت ہے، قاعدہ اطلاق ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایک حکم تکلیفی جدید ہے۔ اس حکم تکلیفی جدید پہ آپ کو دلیل چاہیے، ٹھیک ہے نا، روایت لاؤ۔ ہم آپ کو روایت دے دیتے ہیں، عن ابی بصیر عن علی ابن ابی حمزہ عن العبد الصالح موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام قلت یعرفہ، ٹھیک ہے نا، یہ جو لقطہ اسے ملا ہے اس کی وہ تعریف کرے گا، اس کا اشتہار لگائے گا۔ قال الراوی انہ قد عرفہ فلم یجد لہ باقیا، اس نے تعریف کیا لیکن اسے پھر ملا نہیں وہ کوئی۔ یرجع، امام نے فرمایا یرجع الی بلدہ، اپنے بلد کی طرف جائے گا اور اسے تصدق کرے گا علی اہل بیت من المسلمین، فإن جاء طالبہ، اگر تصدق کرنے کے بعد لقطہ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی آیا، مالک اگر آ گیا، فہو لہ ضامن، پھر اس کو
دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. فَإِن جَاءَ طَالِبُهُ، یہاں پر ضمان نہیں ہے، وہ ضمان اصطلاحی نہیں ہے جو آپ کہیں جناب یہ نقل مال من ذمہ الی ذمہ ہوا ہے، آپ کی ذمہ میں ہے، وہ ملے وہ نہ ملے، آپ کو وصیت کرنا ہے فلاں، یہ ساری باتیں نہیں ہیں. اس میں یہ کہ اگر وہ نہیں ملتا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ آ گیا اور اس نے مطالبہ کیا تو اس کو دینا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ حکم تکلیفی ہے جدید ہو گیا. ٹھیک، اس قسم کی اور روایت بھی ہیں، وہ آپ لوگ انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اور ان روایات میں اب آپ لوگ ایک تو ویسی بھی تبویب ہوا ہے، وسائل وغیرہ میں چلے جائیں تو پہلے ہی تبویب ہوا. مزید یہ ہو گیا ہے کہ اگر یہ سافٹ ویئرس پہ چلے جائیں تو احادیث مشابہ آپ کہیں وہ آپ کو لا کے دے دیتا ہے. ٹھیک، انشاءاللہ اول تو آپ کا کوئی مال حرام سے ساری زندگی میں مختلط نہ ہو. ٹھیک ہے نا، آپ کا نہیں ہوگا، آپ سے پوچھنے والوں کا تو ہو جائے گا، اس لیے آپ کو جاننا تو ضروری ہے. ٹھیک، اور اگر ہو جائے تو پھر اس میں سے خمس دیں اور اس کا مالک کبھی پیدا نہ ہو. خمس دینے کے بعد وہ بھی اگر آ جائے پھر اس کو بھی دینا پڑے گا. آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو اس صدقے کا، اس خمس کا اجر ملے گا. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد